शयात को क्रिटिसाइज करने वाले तो बहुत हैं। मीडिया अपना गुस्सा निकाल रहा है। लोगों को शक है कि उसको गलत बुनियाद पे दिया गया है। बहुत से ऐसे लोगों को मिला जिनके कंट्रीब्यूशन हम नहीं जानते, गवर्नमेंट बताती नहीं है, लेकिन एक्चुअली कंट्रीब्यूशन होती है। She is too young, she is too pretty. दोनों चीजें हैं। महविश शयात का तल्लुक चूंकि पीटीआई से है। जिन लोगों को अवार्ड दिया उसकी वजह क्या थी? आप इंसान को उसकी जिंदगी में अवार्ड दें। खवातीन भी बहुत क्रिटिसाइज कर रही हैं। वो खवातीन जो शायद उससे जेलस है। औरत ही औरत की दुश्मन होती है। She is very popular actually. जो लोग 4 जुमले सीधे नहीं लिख सकते, वो अपने नाम के आगे लिख रहे हैं सदारती अवार्ड याफ्ता। महविश का कंट्रीब्यूशन जो है वो किसी गवर्नमेंट की हेल्प के बगैर है। महविश शयात को 17 इम्तियाज से नवाजा गया और उसके बाद एक लंबी डिबेट शुरू होगी। हमारा मीडिया, अखबारात, आप जहां कहीं देखें, बेचारी महविश शयात डिस्पाइट द फैक्ट कि शी इज बीन रिकॉग्नाइज्ड फॉर हर ट्रेमेंडस सर्विसेज, उसकी एक्टिंग, उसका कंट्रीब्यूशन, उसका आर्ट, उसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने रिकॉग्नाइज किया। लेकिन हम हैं कि एक कंटिन्यूस डिबेट में हैं कि उसे ये मिलना चाहिए था कि नहीं। असल जो चीज़ असेस करने की है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की क्लॉज 259 एलेबोरेट करती है कि कौन से लोग इसको डिजर्व करते हैं और कौन से डिजर्व नहीं करते। मेरिट को देखा जाए तो माजी में दिए गए तमाम अवार्ड्स शायद हमें रीअसेस करना पड़ेंगे। नॉट मैनी पीपल दे क्वालिफाई फॉर दीज काइंड ऑफ अवार्ड्स। लेकिन महविश शयात, उसके खिलाफ जो एक ट्रोल एक्टिव है, क्या उसकी एज की वजह से है, उसकी खूबसूरती और टैलेंट की वजह से है, या इस वजह से है कि उसका पीटीआई से ताल्लुक है। माजी में जिन लोगों को अवार्ड्स दिए गए उनका भी तमाम पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक है, बट शी इज नॉट दैट एक्टिव विद पीटीआई। स्टिल द क्रिटिसिज्म इज देयर। इस तमाम चीज को डिटेल में डिस्कस करने के लिए कि इसके बैकग्राउंड्स क्या थे और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, क्या आने वाले दौर में इन अवार्ड्स को बेहतर तरीके से असेस और अवार्ड किया जाएगा, मेरे साथ मौजूद हैं सुहेब मरगूब साहब। सुहेब भाई, थैंक यू वेरी मच। महविश शयात को इसलिए निशाना बनाया जा रहा है कि शी इज टू यंग या शी इज टू प्रिटी। खवातीन भी क्रिटिसाइज कर रही हैं, मर्द भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं। क्या वजह आप समझते हैं कि लोगों को शक है कि उसको गलत बुनियाद पे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दिया गया है? दोनों चीजें हैं। अच्छा, दोनों हैं। देखें, नौजवान होना चाहिए वो तो कोई क्राइम नहीं है, और एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि हमारा नौजवान जो है बड़ा ब्राइट है और वो उस सारी नॉलेज के साथ पैदा हो रहा है जो हमारे बड़े बुजुर्गों के पास थी। अमेरिका में बड़ा अच्छा से डिफाइन किया गया है कि दिस इज अ मिलेनियम जनरेशन, जिनके पास वो नॉलेज है, वो हुनर है, वो आर्ट है जो हम लोगों के पास नहीं। एंड वी टेक प्राइड इन दैट आल्सो। हमारी अम्मी कहती थी जब पहला जहाज इंडिया में उतरा जी तो सारे जो थे लोग जमा हो गए कि ये क्या आ गया और बहुत बड़ा कोई चील उतर गई है। राइट। तो हमारी जनरेशन, हमसे जो पहले जनरेशन थी वो तो जहाज़ों को चील समझती थी, बहुत बड़ी कोई इलेक्ट्रॉनिक किस्म की। ठीक है। तो हमारे बच्चे जो हैं उन्हें ये पता है कि इस वक्त रॉकेट का ज़माना है, बल्कि इससे भी आगे हम जाने वाले हैं, और अब ऐसी भी टेक्नोलॉजी आ रही है फ्यूचर में जो इन बच्चों को समझेगी कि ये नालायक हैं या आउटडेटेड इंफॉर्मेशन है। तो नौजवान होना जो वो कोई क्राइम नहीं है। अच्छा, अब है कि तमाम जितने भी अवार्ड्स हैं उनका एक क्राइटेरिया दर्ज है, कैबिनेट डिवीजन के रूल्स रेगुलेशन मौजूद हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में जिसका आपने रेफरेंस दिया वो मौजूद है। राइट। अच्छा, उसके बाद जनरल ज़िया ने इसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट की 1981 में, जब उसने प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस को एक नए रंग के साथ देना चाहा। अब पहली मरतबा आर्ट और लिटरेचर के लोग जो उनको शामिल किया गया। ठीक है। अब आर्ट और लिटरेचर जो है ये बड़ी एक एम्बिगस सी इसकी डेफिनेशन है, इसको हम किसी भी तरीके से डिफाइन नहीं कर सकते कि इसमें इसकी ये कंट्रीब्यूशन है। राइट। नोबेल प्राइज जो है, हम मानते हैं ना, नोबेल प्राइज कमेटी को भी मानते हैं कि बड़ी ध्यानदारी के साथ देती है, बहुत से लोग मानते हैं, कुछ हमारे जैसे क्रिटिसाइज करते हैं, नहीं उसको भी नहीं मानते हैं। राइट। तो उसने इस मरतबा जो सेशन अभी पिछली दफ़ा दिए गए उसमें उन्होंने लिटरेचर और जर्नलिज्म को निकाल दिया। वो एक्चुअली ये कहते हैं कि जर्नलिज्म और लिटरेचर में बड़ी बारीक सी जिसको थिन लाइन है कि वो कहाँ जाके जर्नलिज्म खत्म होता है और कहाँ से लिटरेचर शुरू होता है। मैं इंटेलेक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दोनों का काम मोर और लेस एक ही तरह का है, तो उन्होंने कहा कि इसको खत्म कर दे। उन्होंने रशिया में भी ऐसे रशियन लेडीज को दिए जिन्होंने इंटरव्यूज पर अपनी बुक छापी हुई थी, चेरनोबिल के जो बचे हुए थे या और वॉर के जो उसमें थे उनके इंटरव्यूज का छापा, तो उन्होंने इंटरव्यूज पे दे दिया। अच्छा, इस साल ये भी कहते लोग कि चूंकि नोबेल कमेटी पे क्रिटिसिज्म हो गया तो उन्होंने कहा ये डीप क्रिटिसिज्म कर रहे हैं तो इनका अवार्ड ही रोक दो। राइट। तो ये क्रिटिसिज्म तो हर जगह होता है, हमारे यहाँ भी है। ठीक है। तो अब सर ये हुआ हमारे यहाँ कि देखिए लाइकिंग डिसलाइकिंग किस शोबे में नहीं होती है। राइट।
آپ پیپلز پارٹی کے دور کے ایوارڈ اٹھا کے دیکھیں، رحمان ملک، شیر رحمان، کون کون سا ورکر ان کا کنٹریبیوشن آپ دیکھیں نا، رحمان ملک کا لٹریچر آرٹ یا اس حوالے سے کیا کنٹریبیوشن، یا پاکستان کے حوالے سے کنٹریبیوشن ادر دین ہی از اے پولیٹیشین، نتھنگ ایلس. تو سر اب پرابلم یہ ہے کہ اس وقت میڈیا جو ہے وہ ہاسٹائل ہے پی ٹی آئی کے بارے میں. اصل چیز یہ ہے اس کے پس منظر میں کہ ہم ایک ہاسٹیلیٹی کو ایک سوشل میڈیا کے سر پہ رکھ کے کندھوں پہ بندوقیں چلائیں. کہ مہوش حیات کا تعلق چونکہ پی ٹی آئی سے ہے یا اس نے کسی دور میں اپنی افیلیشن ظاہر کی ہوگی تو اس لیے سے ہم کرٹیسائز کر رہے ہیں. جی ہاں، دیکھیں مریم نواز شریف صاحبہ کو بھی تو انہوں نے 100 ارب روپے کا پروجیکٹ دے دیا، تو وہ میڈیا اس پہ تو چپ رہا کہ بھئی کیوں مریم کو اتنا بڑا پروجیکٹ دے دیا جس میں کوئی کنٹریبیوشن یا مینجمنٹ کا کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا. اور یہاں پہ مہوش کا کنٹریبیوشن جو ہے وہ کسی گورنمنٹ کی ہیلپ کے بغیر ہے. اگر اس نے میں پنجاب نہیں جاؤں گی اس میں بہت اچھا کام کیا، اور ہماری مارتی ہوئی فلم انڈسٹری جو ہے اس کی ریوائول میں اس نے رول پلے کیا آئی بلیو. حالانکہ اس کا جو ٹائٹل ہے فلم کا وہ ٹھیک نہیں ہے، میں پنجاب نہیں جاؤں گی. ٹھیک، اس پہ اختلاف ہو سکتے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے اگر ہماری فلم انڈسٹری جو ہے دیٹ از ریوائوڈ ایکچولی، تو وی مسٹ اپریشیٹ دیٹ پارٹ ٹو. ٹھیک ہے، اس میں ایوارڈ گیونگ کا جو ہے نا، دیکھیں اس میں ایک لا میں لکھا ہوا ہے کہ ایوارڈ آپ جس وجہ سے دے رہے ہیں اس کو آپ پڑھ کے سنائیں گے کہ کیوں دے رہے ہیں. اچھا اب سر یہ ہے کہ مختلف ڈپارٹمنٹ سے دینے ہوتے ہیں، اس کی ایک ڈیڈ لائن مقرر ہوتی ہے جو کیبنٹ ڈویژن اناؤنس کرتی ہے کہ اس میں نامینیشنز آتی ہیں، پھر اس کو اسیس کرتے ہیں، ایویلیویٹ کرتے ہیں. ہمارے ہاں چونکہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے اپنی ٹرانسپیرنسی تھوڑی سی کم کر دی ہے، تو بہت سا ڈیٹا جو ہے وہ نیٹ سے ایسے غائب ہوا ہے جیسے گدھے کے سر سے سینگ غائب ہوتے ہیں. بے شمار ہماری آرگنائزیشنز ہیں جس کی ویب پیجز پہ ڈیٹا موجود نہیں، غائب ہو گیا. تو ہمیں نہیں پتہ لگ رہا کہ جن لوگوں کو ایوارڈ دیا اس کی وجہ کیا تھی. ٹھیک ہے، دیکھیں ہو سکتا ہے ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ مہوش حیات نہیں، لیکن ہم کر سکتے ہیں نا. مہوش حیات کا کنٹریبیوشن جو ہے اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اگر پاکستان کی خواتین ہیں، اگر ہم اس کا کوئی کرائٹیرین ڈیسائیڈ کر لیں کہ ہاؤ پاپولر شی از ویری پاپولر ایکچولی. ان کی فین فالوئنگ پاکستان میں اور پاکستان سے باہر بہت زیادہ ہے، اور وہ فین فالوئنگ پازیٹیو فین فالوئنگ. دیکھیں ایک چیز ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ آپ انسان کو اس کی زندگی میں ایوارڈ دیں. ٹھیک ہے، یہ بعد از مرگ جو ہے نا، یہ کیا چیز ہے بھائی؟ ٹھیک ہو گیا. غیر ملکیوں کے لیے الگ ایوارڈ ہے، نشان پاکستان آپ نے دینی فارن ڈگنیٹریز پریزیڈنٹس کو ہے کہ انہوں نے ملک کے لیے کچھ کیا ہے. اچھا ہم کہتے ہیں وہ لوجی اٹھا کے انہوں نے فلانے فارن غیر ملکی کو دے دیا. بھئی آئین میں لکھا ہوا ہے، رائٹ، آئین میں اس کی گنجائش موجود ہے، اس کو ہم امپلیمنٹ کر رہے ہیں. تو ایک ٹیکنیکلٹیز تو یہ ہیں کہ ان کو یہ ایکچولی یہ بتا دیں کہ ہم اس کو کس وجہ سے وہ ضرور بتائیں، وہ ڈیٹیل میں بتائیں. اچھا سہیب صاحب، ایک جو کرٹیسزم ہے وہ مختلف سیگمنٹس آف سوسائٹی سے آ رہے ہیں. خواتین بھی بہت کرٹیسائز کر رہی ہیں، وہ خواتین جو شاید اس سے جیلس ہے. سر جی دیکھیں، عورت ہی عورت کی دشمن ہوتی ہے، میں نے تو نہیں بنایا. I mean وہ خوبصورت ہے، پریٹی ہے، میں نے تو نہیں بنایا. یہاں اچھا اس میں جو آپ کے پیئرز ہیں، جو کنٹمپریری ایکٹریسز ہیں، وہ بھی بہت کرٹیسائز کریں. وہ کہہ رہی ہیں اگر اس کو مل سکتا ہے تو ہمیں بھی مل سکتا ہے. تو مقصد جو ہے وہ جیلسی کا اظہار کرنا ہے. اس وقت میڈیا ہاسٹائل ہوا ہے، میڈیا اپنا غصہ نکال رہا ہے. اچھا بیچ میں ٹپک پڑتے ہیں بہت سے جو محرومیوں کا شکار ہوتے ہیں. میں سوچتا ہوں یار مجھے نہیں ملا. میں اسی طرف آنے لگا تھا کہ ایک دوسری کیٹیگری وہی ہے نا جو اس لیول پہ نہیں پہنچ سکتے، تو وہ کہتے ہیں بہترین طریقہ یہ کہ اپنا غصہ نکالو، کرٹیسائز them انسٹیڈ کہ آپ اپنا لیول اوپر کریں. آپ اوپر والے کو نیچے کھینچتے ہیں ٹو برنگ them to your level actually. دیکھیں ڈاکٹر عبدالسلام کو ملا، ٹھیک ہے، اگر ان کو نوبل پرائز نہ ملتا تو شاید ہم آج پاکستان میں بیٹھ کے کہہ رہے تھے یار عبدالسلام کو دے دیا، وہ تو ڈیزرو ہی نہیں کرتا تھا. ٹھیک ہے. اچھا بہت سے ایسے لوگوں کو ملا جن کے کنٹریبیوشن ہم نہیں جانتے، گورنمنٹ بتاتی نہیں ہے، لیکن ایکچولی کنٹریبیوشن ہوتی ہے. ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ مختلف شعبوں میں ایکول لیول پہ یا تھوڑا سا اپس اینڈ ڈاؤنس کے ساتھ بہت سے لوگ موجود ہوتے ہیں، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ 150 لوگوں کو ایک ہی شعبوں میں ایوارڈ دے دیا جائے. کسی کے کوئی چیزیں بڑی کلک کر جاتی ہیں، کسی کی کوئی چیزیں کلک نہیں کرتی ہیں، لیکن ہر شعبے میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو ایوارڈ کے مستحق ہوتے ہیں. ہم جب کہتے ہیں نا کہ فلانے کو نہیں ملا، فلانے کو نہیں ملا، فلانے کو نہیں ملا، یہ ایکچولی ہوتی ہیں محرومیاں. اب گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ وہ ایوارڈ کے علاوہ جو لوگ ڈیزرو کرتے ہیں، ایوارڈ کے علاوہ گورنمنٹ کی اپریسیشن، اس کا کوئی طریقہ نکالنا چاہیے. آپ کا کیا خیال ہے کہ بجائے اس کے کہ ایک کمیٹی بنا دی جائے اور اس میں اس طرح کے پریجوڈس لوگ بھی موجود ہوں، اور پھر بعد میں گورنمنٹ کو کرٹیسزم بائی دی اینڈ آف دا ڈے گورنمنٹ کو فیس کرنا پڑتا ہے. ڈو یو تھنک کہ آج کا دور تو بڑا آسان دور ہے، کوئی ایک نیشن وائڈ پولز کروا لینے چاہیے؟ آئی مین لائک ڈیجیٹل میڈیا پہ آپ فوراً کروا سکتے ہیں، آپ اس کے نمبرز رکھ لیں کہ آپ کی کمیٹی اپنی جگہ پہ موجود ہے، لیکن اگر 100 میں سے آپ 20-30 نمبر ایک میسو پول جو ہے اس کا کرنے تو ٹرانسپیرنسی زیادہ آ جائے گی. ایوارڈ کا پروسیجر اس وقت کیا ہے؟ ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ بس ایک عمران خان نے یا نواز شریف نے یا زرداری نے فیصلہ کر دیا تو ہو گیا. نہیں، ایسا بھی ہوتا ہے لیکن ریئر، اور ان پہ پھر بہت کرٹیسزم ہوتا ہے. پروسیجر یہ کہ میں یہاں بیٹھا ہوں نا، اب میں ڈیزرو کر رہا ہوں اپنے آپ کو فلانے ایوارڈ کا،
مجھے میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں اپنا پرفارما بنا کے اپنا ساری جو میں نے توپیں چلائی ہیں وہ لکھ کے تو کنسرن ڈپارٹمنٹ کو بھجواؤں. رائٹ. یہ تمام ڈپارٹمنٹ کو مراسلات جاری ہو جاتے ہیں گورنمنٹ کے کہ آپ ہمیں مئی کے اینڈ تک جو ہے نا اپریل سے مئی کے بیچ میں آپ ہمیں بھجوا دیں اپنا جو بھی جس کو آپ ڈیزرو کرتے ہیں تاکہ 14 کو گورنمنٹ اناؤنس کرے. رائٹ. اس کے بعد منسٹریز کی کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں, وہ کمیٹیاں بیٹھتی ہیں. تو یہ کوئی ایسا سمپل طریقہ نہیں ہے کہ جس میں لمبا پروسیجر ہے. لمبا پروسیجر سے مطلب کہ اس میں کافی ساری اپنا چھلنیاں آ جاتی ہیں. آپ بھی بھجوا سکتے ہیں اپنا, آپ سمجھتے ہیں. تو جو لوگ اس وقت کہہ رہے ہیں کہ اس کو نہیں ملا, تو کیا ان لوگوں نے اپنی کنٹریبیوشن سے گورنمنٹ کو آگاہ کیا؟ اچھا, میں صرف ایک چیز یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ مہوش حیات کو کرٹیسائز کرنے والے تو بہت ہیں, فور فرنٹ پہ ہیں, اس کو پروٹیکٹ کرنے والے اور اس کے لیے بولنے والے بہت کم نظر ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں, میں نے آپ سے شروع میں ایسا کہا نا کہ ہمارا میڈیا ہے ہاسٹائل. ٹھیک ہے. اور وہ بڑے طریقے سے جو ہے نا اس کو ان چیزوں کو نا ساروں کو ڈاؤن گریڈ کرنا چاہ رہا ہے. اور ایکچولی جب ہم کسی ایک کو ٹارگٹ بنا لیتے ہیں تو ہم پورے ایک اس کو ایٹماسفیئر کو خراب کر دیتے ہیں کہ پرائز جو ہیں اس مرتبہ جو دیے گئے سارے خراب ہیں. حالانکہ نواز شریف کے دور میں جو آخری مرتبہ پرفارمنس دیے گئے تھے وہ سنا ہے رات کے 12 بجے 11 بجے بھی چینج آ گئی تھی اور نام ایڈ ہوئے. بالکل سے وہ سنے ہیں کہ وہ لسٹیں 2-3 مرتبہ پھٹی اور پھر دوبارہ ان کو تیار کیا کٹے اور لکھے اور وہ آخری وقت تک جو ہے نا, اور اس میں میڈیا کے طاقتور لابیز شامل تھیں. میں پھر کہوں گا کہ میڈیا کی طاقتور لابیز شامل تھیں. اگر سب سے زیادہ ناانصافیاں ہوئی ہیں تو وہ جرنلزم کے شعبے میں ہوئی ہیں جو اس وقت بیٹھ کے شور مچا رہا ہے. رائٹ. میں آپ کا خیال ہے کہ جرنلزم کے شعبے میں بھی جو بڑے گروپ ہیں وہ اسرٹ کرتے ہیں, ان کا انفلوئنس ہے؟ جی ہاں سر جی, وہ نہ سے خود کے لیے اپنے ایوارڈ لے کے بیٹھ جاتے ہیں بلکہ وہ دوسرے کے لیے بھی اسرٹ کرتے ہیں اس کو بھی دے دو. ٹھیک ہے. ہمارے ہاں ایسے بھی لوگ ہیں, دیکھیں میرے ہاتھ سے بہت سی چیزیں نکلی ہوئی ہیں. جو لوگ 4 جملے سیدھے نہیں لکھ سکتے, ٹھیک ہے, میں پھر دوبارہ ریپیٹ کروں گا, 4 جملے سیدھے نہیں لکھ سکتے, ان کو بھی وہ اپنے نام کے آگے لکھ رہے ہیں صدارتی ایوارڈ یافتہ, تمغہ ایوارڈ یافتہ, فلانا یافتہ, فلانا یافتہ. رائٹ. اٹس ویری انفیئر. تھینک یو ویری مچ شعیب صاحب, بہت شکریہ. اور اچھے بڑے بہتر لوگ جنہوں نے زندگی میں کچھ چیزیں اچیو کی گئی ہیں, ان کی اگر ایفرٹس کو ریکگنائز کیا جاتا ہے, ان کو اگر یہ ایوارڈز دیے جاتے ہیں, so let's not be jealous of them. Actually they deserve it somehow or the other. کچھ نہ کچھ ان کے کریڈٹ میں موجود ہے. لیکن وہ لوگ جنہوں نے بغیر کسی ایفرٹ کے یہ ایوارڈز لیے ہوئے ہیں, جس میں بہت زیادہ ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ جرنلزم میں بے شمار لوگ ہیں, پلیز ان کی طرف بھی توجہ دیں. اس بیچاری نے تو بہت محنت کی تھی. We appreciate what you have done, مہوش حیات. Keep it up. You deserve it, and this is going to take you to high levels to work for Pakistan and for yourself. Thank you very much.